سامعین زیبکار محفل مقابلہ حسن کی رات نعت و تقاریر کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ننھے قاری جناب صبغت اللہ قادری کو کہ جو ادارہ جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم مرگا راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے ہمارے گروپ و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک حدیث شریف مجھے یاد آئی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ کی محفل کا رنگ بھی دوبالا ہو جائے گا. یہ جو نشستیں ہوتی ہیں مسجد میں یا گھروں میں، کچھ نشستیں ایسی ہوتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نشست وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو ختم ہونے پر اللہ ایک شے بانٹتا ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی ہے اس لیے میں یہاں کھڑا ہو گیا. کچھ نشستیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ کچھ بانٹتا ہے، اور حضور نے پھر فرمایا بھی کہ وہ کیا بانٹتا ہے. اب حدیث کے الفاظ ہی سن لیتے ہیں. وہ نشست ہے کون سی اور اس کے نتیجے میں اللہ کیا بانٹتا ہے، یہ دونوں باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. محفل ختم ہوئی، میں حدیث درمیان سے بولنے لگا ہوں. محفل جب ختم ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں فرشتے آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں جو اس محفل میں آئے ہوتے ہیں. وہ آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ تو سننا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم کس محفل سے آئے ہیں. تو آپ کوشش کرنا کہ آپ کی محفل وہ بنے. وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں سے اٹھ کر آ رہے ہیں جو کبھی کہتے تھے سبحان اللہ، کبھی کہتے تھے الحمدللہ، کبھی کہتے تھے اللہ اکبر. یہ تین کلمات ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر. ہم ان لوگوں سے اٹھ کر تو آ رہے ہیں. اب یہ ہے محفل ہو گئی وہ کون سی محفل جس کے نتیجے میں کچھ بانٹا جانا ہے. سبحان اللہ کہنے والوں کی، الحمدللہ کہنے والوں کی، اللہ اکبر کہنے والوں کی. اب بانٹنا کیا ہے؟ اللہ بانٹنے لگا ہے. اللہ فرماتا ہے اے آنے والے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے ان سب کو بخشش عطا فرما دی ہے. تو یہ وہ بخشش ہے جو اللہ نے بانٹنی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، کرم بالائے کرم ایک فرشتہ شکایت لگا دیتا ہے اے اللہ تعالیٰ یہ بندہ تو نہ سبحان اللہ کہنے والا تھا، نہ الحمدللہ کہنے والا تھا، نہ اللہ اکبر کہنے والا تھا، یہ تو ویسے ہی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیا تو ان میں تھا نا جو کہنے والے تھے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. لہٰذا یہ حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن آپ کے میں نے ذوق کو ایک مہمیز لگائی ہے. تو ایک ہوتا ہے وہ جو اسٹیج سیکرٹری صاحب کہتے ہیں ذرا کہو نا سبحان اللہ تاکہ محفل گرم رہے. محفل کو گرمانے کا چھوڑو، ادھر حاضری لگوانے کا سوچو. جب آواز اچھی لگے کہ نہ لگے، آپ کی طرف سے داد کی داد بھی ہو جائے گی اور ذہن میں یہ رکھو ہے اللہ آج یہ محفل وہ بننی چاہیے کہ تو کچھ بانٹے، آج یہ محفل بننی چاہیے. تو آپ تلاوت کا جملہ وہ قاری صاحب روکیں تو آپ سبحان اللہ سے کہیں، اس کا دل بھی بڑا ہوگا اور آپ کا اللہ کے ہاں مقام بھی ذرا بڑا ہو جائے گا. محفل ذرا گرم گرم سی ہو جائے گی اور اچھا ہے کہ ایمان کی گرمی سب کو لگنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. عزیزان گرامی قدر، آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے مقابلہ حسن قرات ہوگا، اس کے بعد مقابلہ حسن نعت کرایا جائے گا اور آخر میں مقابلہ تقریر ہوگا. اب باقاعدہ مقابلہ حسن قرات کا آغاز کرتے ہیں جس کے لیے وقت 3 منٹ ہے اور گھنٹی بجنے پر تلاوت ختم کرنا لازمی ہے. ہمارے پاس جو ججز صاحبان تشریف فرما ہیں ان میں جناب علامہ محمد وسیم صاحب، جناب علامہ محمد سعد اللہ صاحب اور جناب قاری محمد نواب صاحب شامل ہیں. تو میں مقابلہ حسن قرات کے سب سے پہلے امیدوار جناب حافظ ابراہیم رزاق والد عبدالرزاق کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے مقابلہ کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ حافظ ابراہیم رزاق اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں سب دعائے رحمت کرتی ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں مقابلہ حسن قرات کے اگلے امیدوار جناب فرمان اللہ ولد عبد الرزاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون
كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله خالقنا العظيم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. اب میں دعوت دیتا ہوں اگلے امیدوار ذکی الرحمان والد صابر حسین جن کا تعلق الصفا اکیڈمی مدنی محلہ وارڈ نمبر 3 سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے
پھر بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پورا 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 یعنی حج اور عمرے کا ثواب پورا پورا ملے گا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مقابلہ حسن قرات کے اگلے امیدوار حافظ محمد حسنین حیدر والد محمد انور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اس محفل کے اگلے امیدوار ضیاء الرحمان والد سکندر خان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم،
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل گئی، اس شخص کی ناک مٹی میں مل گئی، اس شخص کی ناک مٹی میں مل گئی. تو کسی نے کہا وہ کون شخص ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں خواہ ایک کو یا دونوں کو پایا پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا. اب میں دعوت دیتا ہوں مقابلہ حسن قرات کے اگلے امیدوار فضل اللہ ولد محمد سعید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے ارد گرد چند گھروں کو امن و امان عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ محمد سعد اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو سارے اعمال درست، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے. اب میں دعوت دیتا ہوں مقابلہ حسن قرات کے اگلے امیدوار نبیل احمد وال محمود احمد، جن کا تعلق مدنی محلہ وارڈ نمبر 3 سے ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في
ماشاءاللہ نبیل احمد اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. اب میں مقابلہ حسن قرات کے آخری امیدوار کو دعوت دیتا ہوں محمد تیمور علی والد اختر رشید، جن کا تعلق محلہ کشمیریاں وارڈ نمبر 15 سے ہے، کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک پیش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سامعین، اب مقابلہ حسن تقاریر کا آغاز کرتے ہیں. مقابلہ تقاریر کے لیے وقت 5 منٹ ہوگا. ججز حضرات مقابلہ میں شریک امیدواروں کی تقاریر کرنے کا انداز، الفاظ کی درستگی اور فکری مواد کو پرکھیں گے. شاعر عابد سعید عابد فرماتے ہیں اپنے اشعار میں، سویرے سویرے جگانا ہمیں بھی، سویرے سویرے جگانا ہمیں بھی، کوئی نعت ان کی سنانا ہمیں بھی، کرو ان کے روزے کا جس روز درشن، تصور میں اس روز لانا ہمیں بھی، سرے حشر رسوا کہیں ہو نہ جائے، بچانا ہمیں بھی، بچانا ہمیں بھی، بڑے گھر سے تم ہو کے آئے ہو عابد، ذرا پاس اپنے بٹھانا ہمیں بھی، ذرا پاس اپنے بٹھانا ہمیں بھی. اب میں دعوت دیتا ہوں نبیل احمد والد محمود احمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے نوازیں. نبیل احمد والد محمود احمد، ان کا تعلق مدنی ملہ وارڈ نمبر 3 سے ہے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم. تمام احباب محبت اور عشق کے سمندر میں ڈوب کر احمد مشتبہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بآواز بلند درود پاک پڑھیے. حضرات گرامی، فطرت انسانی ہے کہ اس کی محبت کا مرکز و محور یا تو جمال کی وجہ سے ہوگا، یا تو کمال کی وجہ سے ہوگا، یا تو مال کی وجہ سے ہوگا، یا پھر اتصال کی وجہ سے ہوگا. آؤ میں آپ کو ایک ایسی ذات کی خبر دیتا ہوں جس کا جمال ہے تو بے مثال ہے، کمال ہے تو لاجواب ہے، مال ہے تو لازوال ہے، اتصال ہے تو بے مثال ہے. وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. حضرات ویوکار، اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو کسی ادیب سے نہ پوچھو، کسی ادیب سے نہ پوچھو، کسی خطیب سے نہ پوچھو، کسی محرر سے نہ پوچھو، کسی مقرر سے نہ پوچھو. اگر جمال مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، عمر فاروق سے پوچھو، عثمان بن عفان سے پوچھو، علی بن ابو طالب سے پوچھو، جن کے خون کی ہر بوند میں ایمان کے شرارے تھے، جن کی ہر دھڑکن میں قرآن کے پارے تھے، اور جن کی ہر نظر میں جمال مصطفیٰ کے نظارے تھے. حضرات محترم، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دن چاند کی 14ویں رات تھی. چاند پوری تابانی سے چمک رہا تھا. سوچا چلو جمال مصطفیٰ کی زیارت ہی کر آؤں، بات بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی. کیونکہ بگڑی ہوئی ہر بات بنتی ہے مدینے میں، کیونکہ بگڑی ہوئی ہر بات بنتی ہے مدینے میں، غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں. حضرات ویوقار جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے والیے کائنات کے گھر پہنچا. دیکھا حضور اپنی حویلی میں ایک چٹائی لیے لیٹے ہوئے ہیں، کالی کملی اوڑی ہوئی ہے، چہرے انور چادر سے باہر ہے. میں بیٹھ گیا. اتفاق سے چاند بھی پورے جوبن پر تھا. میں کبھی دیکھتا چاند کی طرف، کبھی دیکھتا نبی کی طرف، کبھی دیکھتا وہاں، کبھی دیکھتا یہاں، کبھی دیکھتا اوپر، کبھی دیکھتا نیچے، کبھی دیکھتا 14ویں کے چاند کو، کبھی دیکھتا جناب آمنہ کے چاند کو. وہ بھی چمک رہا تھا، یہ بھی چمک رہا تھا، وہ بھی روشن تھا، یہ بھی روشن تھا، وہ بھی منور تھا، یہ بھی منور تھا. وہ نور تھا، یہ نور العالی نور تھا. فرماتے ہیں نظر جاتی تھی ماتاب کی طرف مگر دل جاتا تھا آمنہ کے لال کی طرف. فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا. آخر دل نے یہ فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند بھی در مصطفیٰ سے حسن کی بھیک مانگ کر چمک رہا ہے. کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرات ویوکار، محبت کے ہو جانے سے انسان کے اندر ایسے لوازمات آ جاتے ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا. محبوب کا گھر اچھا لگتا ہے، شہر اچھا لگتا ہے، وطن اچھا لگتا ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا تو یہ تو بتا تو نے یورپ میں قیام کیا ہے، پورے یورپ کی سیر کی ہے، بڑے بڑے شہر دیکھے ہیں، تجھے سب سے اچھا شہر کون سا لگا؟ اقبال تڑپ اٹھے اور فرمایا خدا کی قسم میں نے آج تک اپنی ان آنکھوں سے مدینہ طیبہ تو نہیں دیکھا، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر دنیا میں کوئی اچھا شہر ہے وہ مدینہ طیبہ ہے جہاں خدا کا پیارا رسول رہتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.
ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے ننھے نبیل جو نہایت ہی پیارے انداز میں خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اب میں وجاہت ضمیر والد محمد ضمیر جن کا تعلق الصفا اکیڈمی مدنی ملا وارڈ نمبر 3 سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ تمام احباب پیار و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، یہ جو میں نے آپ سب کے سامنے آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالی اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب اپنے ان غلاموں کو فرما دو، اپنے ان کلمہ پڑھنے والوں کو فرما دو، اپنے ان امتیوں کو فرما دو کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، یہ جو تم کو مال ملا ہے، اولاد ملی ہے، قرآن ملا ہے، عرفان ملا ہے، ایمان ملا ہے، بلکہ خود رب الرحمان بھی ملا ہے تو مجھ محمد کے صدقے سے ملا ہے۔ تو میں اس کے بدلے میں، اس کے معاوضے میں، اس کے صلے میں اس کی قیمت اجرت نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کی قیمت نہیں مانگتا۔ کیوں؟ میں مانگنے کے لیے نہیں بلکہ تم سب کو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے تو خدا نے تمام جہانوں کا مالک اور مختار بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال و زر کے طلبگار تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے امیدوار تھے؟ نہیں، اگر وہ مال و زر کے طلبگار ہوتے تو مشرکین مکہ کی اس پیشکش کو کبھی نہ ٹکراتے جو کہ ابو طالب کی وساطت سے آ کر انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں گے، اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم تمہارے قدموں میں خزانوں کے ڈھیر لگا دیں گے، اگر تم حسن چاہتے ہو تو ہم عرب کا منتخب حسن آپ تک پہنچا دیں گے، مگر ہماری اتنی مان لو کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہو۔ تاریخ کے صفات پر سنہری نقوش کے الفاظ آج بھی بہت نمایاں ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر چہرہ مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ پر جلال آ گیا اور فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ پر لا کر چاند اور دوسرے ہاتھ پر لا کر سورج رکھ دو تو رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم میں پھر بھی اپنے مشن سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو شہر نے اس کی کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ جور و جفا کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، جور و جفا کی آندھی چلے طوفان آ جائیں،
مٹانے کو میرے شدادو ہما آ جائیں، میرے پیروں تلے وہ لا کر مالو زر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ وہ لا کر چاند و سورج رکھ دیں، پر توحید سے میں ہرگز باز نہیں آ سکتا، یہ سب بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تو بڑا عظیم گھرانہ ہے، رسول اللہ کی بات تو جانے دو، ان کے گھرانے میں آؤ، اے یہ اہل بیت کے مقدس نقوشے قدسیاں ہیں، ان کو دیکھو، قرآن میں ان کی ادائیں محفوظ نظر آتی ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ بولنے والے کون تھے؟ دیکھو، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، جزا چاہنا تو اور بات ہے، دولت تو بڑی چیز ہے، سرمایہ تو بڑی چیز ہے، ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم لفظوں میں ہمارا شکریہ ادا کرو۔ حضرات گرامی، مسکینوں کو اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر دینے والے، اسیروں کو اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کھلا دینے والے، قیدیوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، مسلسل 3 دن فاقے میں رہ کر حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے والے یہ فرما رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں چاہتے، ایک کلمہ بھی نہیں چاہتے، ہم تم سے کلمات تشکر بھی نہیں چاہتے۔ تو بتاؤ، جب رسول اللہ کے گھر کا یہ مزاج ہے، جب اہل بیت کا یہ مزاج ہے، جب رسول اللہ کے گھر میں آغوش نبوت کے پروردہ کا یہ مزاج ہے، تو تربیت دینے والے کا کیا مزاج ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے وجاز ضمیر جو نہایت ہی پرجوش انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب میں اس مقابلہ حسن تقریر کے آخری امیدوار ارسلان فاروق ولد محمد فاروق، جن کا تعلق الصفا اکیڈمی وارڈ نمبر 3 بڑکی جدید مدنی محلہ سے ہے، ان کو دعوت دیتا ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ حضرات گرامی، حضور پر نور سے قبل انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، مگر انہیں چل کر منزل کتاب تک جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کتاب لینی ہے تو کوئی طور پر آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کتاب لینی ہے تو کوئی سعید پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز روزہ سے خلوت میں رہے تو تورات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 روز روزہ سے خلوت میں رہے تو انجیل ملی، مگر جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی سید الابرار کی، جب باری آئی نور الانوار کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو حکم ہوا اے سونیا، تجھے کتاب لینے کے لیے نہ ضرورت ہے خلوت میں رہنے کی، نہ ضرورت ہے پہاڑوں پر چلنے کی، نہ ضرورت ہے کوئی طور پر چلنے کی، نہ ضرورت ہے کوئی سیر پر چلنے کی۔ تو مکے میں ہوگا تو قرآن مکے میں آ جائے گا، تو مدینے میں ہوگا تو قرآن مدینے میں۔ کیونکہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔
حضرات گرامی، یہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا تو تمام دینوں کا سردار دیا، مذہب دیا تو تمام مذہبوں کا سردار دیا، صدیق دیا تو تمام صدیقوں کا سردار دیا، رسول دیا تو تمام رسولوں کا سردار دیا، امام دیا تو تمام اماموں کا سردار دیا، جمعے کا دن دیا تو تمام دنوں کا سردار دیا، لیلۃ القدر دی تو تمام راتوں کے سردار دیا، اور قرآن دیا تو تمام کتابوں کا سردار دیا۔ حضرات گرامی، یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، یہ وہ کتاب ہے جس کا سننا ثواب، یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھانا ثواب، یہ وہ کتاب ہے جس کا سنانا ثواب۔ اس کتاب کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کتاب کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کتاب کی تشریح کرنے والا مبلغ بن جاتا ہے، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اس کتاب کو پڑھانے والا مدرس بن جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا وہ ولی ہو گئے، غوث جلی ہو گئے، داتا علی ہو گئے، ہند الولی ہو گئے، مجدد الافسانی ہو گئے، عبد القادر جیلانی ہو گئے۔ جس نے عمل کیا وہ جماعت علی ہو گئے، اور جس نے عمل کیا وہ پیر مہر علی ہو گئے۔ حضرات گرامی، میں بڑے ادب سے اس عظمت والی کتاب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے لیلۃ القدر میں آنے والی قدر والی کتاب، میں عاجز مسکین بندہ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تو اپنا تعارف تو کرا، تیرا نام کیا ہے؟ تو کتاب خود بولی، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے پوچھا، اے قرآن تو کہاں سے آیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا، فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، اے قرآن تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، اے قرآن کہ تجھے کون لے کر آیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا، بِمَا نزل بِهِ الروح الامین، مجھے روح امین لے کر آئے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ترقی کے اس دور میں کوئی کہتا ہے سرمایہ دار بہتر ہے، اور کوئی کہتا ہے جاگیردار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مالدار بہتر ہے، اور کوئی کہتا ہے دنیا دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مشیر بہتر ہے، اور کوئی کہتا ہے وزیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سفیر بہتر ہے، اور کوئی کہتا ہے امیر بہتر ہے۔ مگر میرے کملی والے آقا نے فرمایا، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، تمہارا ارادہ غلط ہے۔ نہ جاگیردار بہتر ہے، نہ مالدار بہتر ہے، نہ سرمایہ دار بہتر ہے، نہ سرمایہ دار بہتر ہے، نہ جاگیردار بہتر ہے، نہ امیر بہتر ہے، نہ سفیر بہتر ہے، نہ مشیر بہتر ہے۔ اگر تم سب میں اگر کوئی اچھا اور کوئی بہتر ہے تو وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بہتر اور اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وابستگی عطا فرمائے۔